تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 13واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد واو میں زبر ہے تو اس کو جلدی پڑھنا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھنا ہے۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے تو دال میں قلقلہ کرنا ہے، یعنی دال کو ادا کرتے وقت اس کی آواز اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف را سے ملا کر پڑھیں گے۔ زال کو باریک پڑھنا ہے اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے زال کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے تو نون میں اخفا ہوگا۔ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور با قلقلہ میں سے ہے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچے گئے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ را کو اوپر پیش اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر دو زبر ہے، وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا۔ یعلم ما میں الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کریں گے تو یہ زیر سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ یعلم ما تکسب کل نفس وسیعلم، یہاں پر الف لام حروف قمری کاف کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ فا کو اوپر کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کو اوپر پیش اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد عین ہے، حروف حلقے میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ قاف کو پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو قلقلہ بھی ہوگا۔ یہاں پر یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی دال کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہے اور یہاں پر اگر وقف کریں گے تو را کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر را کو پر پڑھیں گے اور مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ وَيَقُولُ قاف حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر لذینہ میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کو اوپر پیش اور را کو پر پڑھیں گے اور واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے میم کو پرویش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، 2 زبر ہے تو وقف کی صورت میں ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ قل قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، فا میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، اور یہ الف اور یہ اللہ کا پہلا لام اس سب میں کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے با کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ یہاں پر لام الف آیت کے بیچ میں ہے تو یہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد عین حروف حلقے میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا اور یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، ہاں الٹا پیش یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ اور یہاں پر الف لام حروف قمری کاف کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر تا میں کھڑا زبر ہے
اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو با کا زیر سکون سے بدل جائے گا تو با میں قلقلہ ہوگا اور مد عارض وقفی ہوگا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اب یہاں سے دیکھیں سورہ ابراہیم شروع ہو رہا ہے. یہ مکی سورہ ہے. اس میں 52 آیت ہے اور 7 رکوع ہے اس سورہ میں. تو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف کو دیکھیں یہ حروف مقطعات ہے. تو حروف مقطعات کو ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے الف سے یا تک کے حروف کو پڑھتے ہیں. یعنی الف کو الف پڑھتے ہیں, لام کو لام پڑھتے ہیں, را کو را پڑھتے ہیں. کیونکہ اس میں زبر زیر پیش نہیں ہوتا ہے. زبر زیر پیش رہنے سے جو ہے یہ آ ای او جو آواز ہوتی ہے وہ زبر زیر پیش رہنے سے, اور زبر زیر پیش نہیں رہنے سے پھر الف سے یا تک کے حروف کو جس طریقے سے پڑھتے ہیں اسی طریقے سے اس کو بھی پڑھیں گے. تو الف کو الف پڑھیں گے, لام کو لام پڑھیں گے. لام جو مد یہ مد لازم ہے تو اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو را کو پور پڑھیں گے اور 1 الف کے برابر کھینچیں گے. اس طرح سے الف لام را. کتاب تا میں کھڑا زبر 1 الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا, تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے. نون میں اخفا ہوگا, یہاں پر نون میں کھڑا زبر 1 الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے, را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے. یہاں پر الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. نون مشدد غنہ ہوگا, الف مدہ 1 الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر الف لام حروف شمسی ذا کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. ذا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. میم میں کھڑا زبر 1 الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر یا میں کوئی حرکت نہیں, اس کو نہیں پڑھنا. یہاں پر الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. نون مشدد غنہ ہوگا اور یہاں پر واو مدہ ہے. اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو را کا زیر سکون سے بدل جائے گا تو پھر را کو پر پڑھیں گے اور مد عارض وقفی ہوگا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بِإِذْنِ. یہاں پر الف کے نیچے زیر ہے تو اس کو حمزہ پڑھیں گے. را کو پر زبر را کو پر پڑھیں گے. میم میں اظہار شفوی ہوگا, لام میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. یا میں کوئی حرکت نہیں, اس کو نہیں پڑھنا. صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. را کو پر زبر را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر الف مدہ ہے 1 الف کے برابر کھینچیں گے. تو کو پر پڑھیں گے یہ حروف مستعلیہ میں سے. یہاں پر الف لام حروف قمری عین کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے, الف کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے 1 الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے, الف کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پر وقف کریں گے تو دال میں قلقلہ ہوگا اور مد عارض وقفی ہوگا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. یہاں پر اگر یہاں سے پڑھنا کو شروع کریں گے تو الف کے اوپر زبر لگا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو الف کے اوپر جب زبر لگائیں گے تو اللہ کے لام سے پہلے زبر ہوگا تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. کھڑا زبر 1 الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے 1 الف کے برابر کھینچیں گے. ہاں الٹا پیش ہے, یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے. میم میں الف مدہ ہے 1 الف کے برابر کھینچیں گے. یا میں کوئی حرکت نہیں, اس میں نہیں پڑھنا. یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. میم اور واو دونوں میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. ماں میں بھی الف مدہ ہے. یا یہاں پر فی میں یا فی کی یا میں کوئی حرکت نہیں, اس کو نہیں پڑھنا. یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے, الف کو نہیں پڑھیں گے. اور را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکنہ سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے. اور ضاد کو پر پڑھیں گے, یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. وقف کریں گے تو یہ زیر سکون سے بدل جائے گا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. ووئی یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا, بغیر غنہ کے پڑھیں گے. کاف میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. را کے نیچے زیر, را کو باریک پڑھیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے. یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا. یہاں پر الف مدہ ہے اور یہاں پر تنوین میں اخفا ہوگا. شدید یہاں پر وقف کریں گے تو دال میں قلقلہ ہوگا اور مد عارض وقفی ہوگا. اور یہ جو نون دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر جب ملا کر پڑھیں گے تو اس نون کو پڑھیں گے. اور اگر یہاں پر وقف کر لیں گے تو پھر یہ نون قطنی اس کو نہیں پڑھیں گے. پھر یہاں سے جو ہے الف پہ زبر لگا کر پڑھیں گے. اس طرح سے وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ.
تو یہ نون قطنی کہیں پر بھی ہوتا ہے تو یہ ملا کر پڑھنے کے وقت بھی اس نون کو پڑھتے ہیں، جہاں پر وقف ہوتا وہاں پر اس نون کو نہیں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر الف کے اوپر زبر لگا کر پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر واو مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یا میں کھڑا زبر یہ الف مدہ کی طرف ہوتا ہے، واو میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی دال کا شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ اور دنیا کے نون میں اظہار مطلق ہوتا ہے، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھتے ہیں۔ یا میں الف مدہ ہے اور یا میں یہاں پر کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ میں کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، خاء حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر زبر را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے اور یہاں پر نون میں اخفا ہوگا۔ یہاں پر یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر اللہ کا لام سے پہلے لام کے نیچے زیر اللہ کا لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، پر با میں قلقلہ ہوگا، غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہاں میں الف مدہ، یہاں پر دو زبر ہے تو وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا اس طرح سے۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا۔ اولئک واو میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ لام مجمد ہے، مد متصل ہے، اس کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ فی میں یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، لام میں کھڑا زبر یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہاں پر وقف کریں گے تو دال میں قلقلہ ہوگا اور مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ اولئک فی ضلال بعید۔ وما میم میں مد منفصل ہے، اسے ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں اور 3 سے 4 الف کے برابر بھی۔ یہاں پر را کو پر پڑھیں گے، نام الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے حروف یرملون میں سے، تو نون کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ را مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، الا میں الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، واو لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ ہاں میں کھڑی زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فیضل اللہ، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ کلام سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے تو اللہ کلام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ شین مجمد ہے، مد متصل ہے، دی میں یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، پھر یہاں پر نئی میں ادغام ناقص ہوگا۔ یشا مجمد ہے، مد متصل ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ۔ یہاں پر الف لام حروف قمری عین کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وَلَقَدْ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا۔ یہاں پر را کو پر پڑھیں گے، نام الف مدہ ہے، منہ میں واو مدہ ہے، سین میں کھڑا زبر یہ بھی الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ بِآیاتِنَا، یہاں پر حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبر ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نام جو مد مد منفصل ہے اور یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا۔ خاء حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے، جیم میں قلقلہ ہوگا۔ اور یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، واو لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی ذا کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، ذا کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے۔ میم میں کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، نون مشدد غنہ ہوگا، اور یہاں پر وقف کریں گے تو را کو پر پڑھیں گے اور مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔
وذکرہم زال کو باریک پڑھنا، رائے ساکنہ سے پہلے کاف کو نیچے زیر تو را کو باریک پڑھیں گے. یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے. یا میں کھڑا زبر ایک الف کو برابر کھینچیں گے، اور اللہ کلام سے پہلے میم کے نیچے زیر تو اللہ کلام کو باریک پڑھیں گے، اور وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ. انا نون مشدد غنہ ہوگا، فی میں یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، دال میں کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا. صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، با مالک مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کو باریک پڑھیں گے، اور اس تنوین کے بعد شین حروف اخفا میں سے تو اخفا ہوگا. شکور میں وقف کریں گے تو را کو پر پڑھیں گے اور مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور.